اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. محترم عزیز بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. الہی دے مجھے طرز تکلم، الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے اب قارئ صالح عطا کر، میری تحریر کو تو روشنی دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر اور پاک اور منزہ گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ رب العالمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے فرمایا. میرے عزیز بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کلام پاک کی تلاوت کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، پکی اور سچی توبہ کرو. جیسے کہ توبہ کا حق ہے، انسان چاہے دنیا کے اندر کتنے گناہ کر لے، وہ زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہ پر لے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے بعد اگر بندہ میرے سامنے آئے گا اور ایک مرتبہ وہ کہہ دے گا یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر لے، اور اس کو میں معاف کر لیتا ہوں. تو میرے عزیز بزرگوں، بنی اسرائیل کے قوم کے اندر ایک نوجوان تھا، اور وہ گناہ کرتا تھا، شراب کے اندر مبتلا تھا، زنا کے اندر مبتلا تھا، چوری کے اندر مبتلا تھا. ہر ایک جو بھی بڑے سے بڑا گناہ ہوا کرتا تھا وہ اس میں پایا جاتا تھا. اور جب بستی والے تنگ آ گئے اس سے، اور بستی والے جب تنگ آ گئے اور بستی والوں نے اسے گاؤں سے باہر نکال دیا، اور وہ چلے گیا، بستی سے چلا گیا، بستی چھوڑ کر چلا گیا، اور ایک جنگل میں جا کے پہنچا. اس جنگل کے اندر بیٹھا، اور جب اس کو بھوک نے ستایا، جب اس کو پیاس نے ستایا، اور اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، اور اسی حالات میں اس کو بھوک نے بہت ہی ستایا تھا. تو میرے عزیز بزرگوں، جب اس نے دائیں بھی دیکھا کوئی نہیں تھا، بائیں بھی دیکھا کوئی نہیں تھا، پیچھے دیکھا کوئی نہیں تھا، آگے دیکھا کوئی نہیں تھا، اور آخر میں جا کر اس نے اپنا سر آسمان کی طرف کر کے اور اللہ سے کہا، یا اللہ مجھے تو بستی والوں نے نکال دیا ہے، مجھے تو گاؤں والوں نے چھوڑ لیا ہے، مجھے تو گھر والوں نے چھوڑ لیا ہے، اب تیری ایک ذات ہے، یا اللہ تو مجھے مت چھوڑ.
तो मेरे अजीज और बुजुर्गों, मेरे अजीज बुजुर्गों, देखो वो कितना बड़ा गुनाहगार था। और जब उसने अल्लाह से, तो ये वो जो नौजवान है जिसको हमने अपनी बस्ती से निकाल दिया था, ये गुनाहगार था और ये कहाँ से नेक बन गया, ये कहाँ से अल्लाह का दोस्त बन गया। तो मेरे अजीज बुजुर्गों गौर करना ज़रा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अल्लाह जल्ल शान से कहा, ए अल्लाह, लोग तो ऐसे कहते हैं। तो हज़रत अल्लाह जल्ल शान ने वही भेजी, कहा मूसा, लोग भी सच कहते हैं और मैं भी सच कहता हूँ। तो कहा कैसे या अल्लाह, ये कैसा हो सकता है कि आप भी सच कहते हो और लोग भी सच कहते हैं। कहा हाँ मूसा, ये हो सकता है क्योंकि ये तो गुनाहगार था। जब ये यहाँ पर पहुंचा, इसको भूख ने सताया, इसको सब ने छोड़ लिया। और जब ये मेरे पास, आखिरकार मेरे पास आया और पानी है, मेरी ज़ात ने ये गवारा न किया कि मैं अपने इस बंदे को छोड़ लूँ, तो इसकी मैंने मगफिरत करके और इसका इंतकाल हो गया है। अब जो भी इसके जनाजे में शिरकत करेगा तो उसके मैं गुनाहों की मगफिरत कर लूँगा। तो मेरे अजीज़ बुजुर्गों, इसीलिए मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आए ईमान वालो, तौबा करो, चाहे कि कितने भी बड़े गुनाह करोगे, चाहे कि एक धरती पर दो। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं गुनाहों से आप एक पूरी धरती पर लो और उसके बाद आकर एक मर्तबा मुझसे कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, और उसके गुनाहों की मैं मगफिरत कर लेता हूँ। तो मेरे अजीज़ बुजुर्गों, इसी तरह बनी इसराइल की कौम के अंदर एक नौजवान था जिसने 99 कत्ल किए थे। कितने कत्ल? 99 कत्ल किए थे। और जब उसने 99 कत्ल किए थे और उसके बाद वो एक मौलवी साहब के पास चला गया और कहने लगा, मैंने तो 99 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा? कहा हाँ, क्यों नहीं? कहा नहीं। कहा आपकी मगफिरत नहीं होगी, आपने 99 कत्ल किए हैं। तो वो जो जिसने 99 कत्ल किए थे वो उठा, उस मौलवी साहब को भी कत्ल कर लिया। कितने कत्ल हो गए? 100 कत्ल हो गया। तो मेरे अजीज़ बुजुर्गों, जब वो उस मौलवी साहब के पास गया, जब वो उस मौलवी साहब के पास गया और मौलवी साहब ने उसे कहा कि ना, आपकी मगफिरत नहीं होगी, आप तौबा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने 99 कत्ल किए हैं, तो इसलिए आपकी तौबा नहीं होगी, आपकी मगफिरत नहीं होगी। तो उसने उस मौलवी साहब को भी कत्ल कर लिया, हो गए 100 कत्ल। कितने कत्ल? 100 कत्ल। और उसके बाद जब उसने 100 कत्ल किए और एक बुजुर्ग के पास चला गया, एक सफ़ेद रेश के पास चला गया, कहा मैंने तो 100 कत्ल कर लिए हैं, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेंगे? कहा क्यों नहीं? कहा आपकी मगफिरत होगी, आप फलानी बस्ती में चले जाओ, आप तौबा की नीयत करके चले जाओ, मैं तौबा करने के लिए जा रहा हूँ। और जब वो निकला, कहा मैं तौबा करूँगा। जब वो निकल गया और निकला, आधे रास्ते में पहुँचा, आधे रास्ते में पहुँचकर उसकी मौत आ गई और उसका इंतकाल हो गया। जब उसको मौत ने झटका दिया और वो यूँ गिरा जब वो यूँ गिरा और उसका इंतकाल हो गया, इतने में फरिश्ते दो आ गए। एक जहन्नम का फरिश्ता आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को छुट्टी दी, कहा आप जाओ। और एक जन्नत का फरिश्ता आ गया, एक जहन्नम का फरिश्ता आ गया। जहन्नम का कहता है ये हमारा मुजरिम है, हम लेंगे। और जन्नत का जो फरिश्ता है वो कहता है ये हमारा मेहमान है, हम लेंगे। और इनके बीच में झगड़ा हो गया, एक कहता है मैं लूँगा, दूसरा कहता है मैं लूँगा। और इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक और फरिश्ता भेजा, कहा जाओ ज़मीन नापो और देखो किस तरफ की ज़मीन ज़्यादा होगी और उसी तरफ उसको लेंगे। तो मेरे अजीज़ बुजुर्गों, ये तौबा है, देख लेना क्या इसका ज़रिया क्या निकलेगा आगे से। तो मेरे अजीज़ बुजुर्गों, जब ज़मीन नापेगी और जब ज़मीन नापने लगे और जो उसकी घर की तरफ की ज़मीन थी उसको अल्लाह तबारक व तआला से हुक्म हुआ कम हो जा, ज़्यादा हो जा,
اور جو توبہ کی طرف والی زمین تھی بستی تھی اس کو کہا کہ کم ہو جا، اور یہ یوں گرا تھا، زمین جہاں کے لیے چلتا تھا یہ اس طرف گر گیا، اور جب یہ زمین ناپے گی اور گھر جو تھا اس کے گرنے سے زیادہ کئی ہاں زیادہ دور تھا، اور جو وہ بستی تھی وہ بہت قریب تھی، اور یہ کیا بن گیا؟ اللہ کا مہمان بن گیا، اور یہ توبہ کی طرف نکلا تھا، توبہ کا ارادہ کر کے نکلا تھا، ابھی تو اس نے توبہ نہیں کی تھی لیکن توبہ کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر لی، اس نے تو 100 قتل کیے تھے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ہم تو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو میرے عزیز بزرگوں، آپ نے دوسرا واقعہ سنا ہوگا، کفل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ کفل جو تھا، کفل ہر ایک لڑکی کے ساتھ روزانہ ہر ایک لڑکی کے ساتھ ناجائز کرتا تھا، زنا کرتا تھا، بچیوں کو لا کر ان کو پیسے دے کر اور ان کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، اتنا بڑا گناہ کرتا تھا۔ اور ایک دن اس نے ایک عورت کو لیا، اور جب وہ عورت اس کے کمرے میں پہنچی اور اس نے اس عورت کو 70 دینار دیے۔ کتنے؟ 70 دینار، آج کا وہ ہو گیا 30 لاکھ روپیہ۔ کتنا؟ 30 لاکھ روپیہ، اور اس وقت کا 70 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ۔ اور جب وہ اس عورت کو دینے لگا، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو آئے، اس عورت کی آنکھوں سے آنسو آئے، اور کفل نے پوچھا، کہا میں تو کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا ہوں۔ کہا کفل آپ تو زبردستی نہیں کر رہے ہو، یہ تو مجھے یقین ہے، لیکن میری غربت ہے، میری غریبی ہے، اس وجہ سے میں یہ کر رہی ہوں۔ تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا یہ 70 دینار لے لو اور چلے جاؤ اور میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کرو۔ تو میرے عزیز بزرگوں، جب وہ عورت چلے گی اور جب وہ گھر میں پہنچی، اس کے پہنچنے سے پہلے ہی کفل کا انتقال ہو گیا، اور جو وہ کام کرتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تو گاؤں والے اس کا جنازہ بھی نہیں اٹھاتے۔ اور جب صبح ہوئی اور اس دور کے اندر جو گناہ کرتا تھا صبح اس کے دروازے کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ آج تو وہ نہیں ہے، لیکن جب وہ لکھا گیا صبح، جب وہ اس کا انتقال ہو گیا، کفل کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میرے عزیز بزرگوں، اور اس کے بعد صبح دیکھا دروازے کے اوپر کفل کا انتقال ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا لکھا گیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ مغفرت۔ کیا؟ مغفرت، کیونکہ اس نے ایک لڑکی کو کیا کیا؟ اس کو واپس بھیج دیا اس کی غربت کی طرف دیکھتے ہوئے، اور اس نے اسے یہ کہا کہ جاؤ تم، میں آپ کو معاف کر لیتا ہوں، لیکن آپ میرے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، اتنے بڑے گناہ کیا کرتا تھا وہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر لیا۔ تو میرے عزیز بزرگوں، ہم تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں کیوں نہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ ہم اگر اپنا دل توڑ کر ہم ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دیں گے یا اللہ ہماری توبہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کے اندر، ایک آخری وقت آئے گا، قیامت کا دور ہوگا، اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ لا یبغی من الاسلام الا اسمہ ولا یبغی من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ میرا موضوع تو یہ نہیں تھا، میرا موضوع توبہ کا تھا، لیکن میں اس موضوع کی طرف کیوں گیا وہ آپ خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ لا یبغی من الاسلام الا اسمہ ولا یبغی من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ ایک ایسا دور آئے گا، اور اس دور کے اندر اسلام جو ہے برائے نام رہ جائے گا، دین جو ہے برائے نام رہ جائے گا، اور جو قرآن ہے، قرآن رسم اور رواج رہ جائے گا۔ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، میں ایک جگہ مہمانی کے طور پر رات کو چلا گیا، اور ان سے میں نے کہہ دیا، یعنی سری نگر کی بات ہے، ان سے میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے گھر میں قرآن پاک ہو اور جنماز ہو تو اس کمرے میں رکھ دینا۔ واللہ سب کہنے، اور جو وہ گھر کا بڑا تھا وہ کہنے لگا، مولوی صاحب آج تو موبائل میں قرآن آتے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن نہیں۔
تو میرے عزیز بزرگوں، یہ تو عظیم کتاب ہے، یہ تو ہماری ایک پہچان ہے، یہ تو ہمارا ایک رہبر ہے جو ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، میرے کہنے کی مقصد یہی ہے کہ لا يبغى من الاسلام الا اسمه ولا يبغى من القرآن الا رسمه۔ قرآن جو ہے یہ رسم اور رواج رہ جائے گا، قرآن کا ایک رسم اور رواج رہ جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں شادیوں میں رسم اور رواج کی طرح ہر ایک کام کیا جاتا ہے، ایسے ہی آخری وقت آئے گا، قیامت کا وقت آئے گا اور اس وقت رسم اور رواج رہ جائے گا، رسم اور رواج کی طرح قرآن کو رکھا جائے گا۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اور جو یہ مساجدیں ہوں گی، مساجدیں جو ہوں گی یہ بڑی بڑی تعمیراتیں ہوں گی، اچھی اچھی تعمیراتیں ہوں گی، اور ان میں نمازی نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ آخری وقت ہے۔ اور پہلے دور میں جو ہے مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی اور نمازی پکے ہوا کرتے تھے، اور آج کا دور ایسا ہے کہ مسجدیں پکی ہیں لیکن نمازی کچے ہیں۔ یہ تو حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک معجبات رحمتک وعدائک مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا رحما الا فرجته، ولا مرضا الا شفيته، ولا مرضا الا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها، يا ارحم الراحمين، يا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ہم تو تیرے بندے ہیں مولا، ہم تو خطا کار ہیں مولا، ہم سیاہ کار ہیں مولا، ہم گناہ گار ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ، آج ہم توبہ کر رہے ہیں مولا، آج ہم توبہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو غفور الرحیم ہے مولا، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ، تو مالکوں کا مالک ہے۔ یا اللہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اے اللہ، جگہ جگہ پر بیمار ہیں، یا اللہ گھروں کے اندر بیمار ہیں، یا اللہ ہاسپٹلوں کے اندر بیمار ہیں، یا اللہ تمام کو شفا فرما۔ یا اللہ، تمام کو شفا فرما۔ اے اللہ، اس بستی کے اندر جو بیمار ہے اللہ شفا فرما۔ اے اللہ، جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، جو اس بستی سے چلے چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، مدارسوں اور مساجدوں مکاتبوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، علماء دین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، علماء دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، بہنوں ماؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو غفور الرحیم ہے۔ اے اللہ، تیری سننے والی ذات ہے۔ یا اللہ، تیری دینے والی ذات ہے۔ یا اللہ، تیری دینے والی ذات ہے۔ اے اللہ، آج ہم پکی اور سچی توبہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ اے اللہ، جہاں پر تو نے کفل کو معاف کر لیا۔ یا اللہ، ہم تو تیرے حبیب کی امتی ہیں۔ یا اللہ، ہم تو تیرے پیارے حبیب کی امتی ہیں۔
یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بستی کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم نے جو دعا مانگی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئی اس کو بھی قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ میرا ایک مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ اسلامیہ عربیہ جامعہ دارالسلام کرسو گھاٹ پاچھائی باغ سری نگر۔ پاچھائی باغ میں الحمدللہ جہاں پر بچوں کو دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے، جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز بزرگوں، اور اس وقت چند وقت پہلے ہم نے مدرسے کی مسجد کے لیے ایک زمین خریدی گئی ہے جس کی 18 لاکھ روپیہ قیمت ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس مدرسے کی بھرپور تعاون فرمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جو شخص اللہ کا گھر دنیا کے اندر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا گھر اس کے بدلے میں جنت کے اندر بناتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے بعد اس مدرسے کی بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قاری صاحب پیچھے تشریف لائیں اور خطبہ پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذ من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون